میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے تحت قومی سطح پر ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کے لیے 1 سالہ مہم مل کر شروع کر دی گئی۔ مل کر مہم کا مقصد پاکستانی معاشرے میں ذہنی صحت کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ آرٹس کونسل میں منعقدہ تقریب کے شرکاء نے ذہنی صحت کی اہمیت پر بات کی اور اس حوالے سے اپنے تجربات بھی بتائے۔ مل کر کے اہم سیشن سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر نے کہا کہ خود پر ہونے والی فائرنگ کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور اس سے لڑنا کتنا ضروری ہے۔ حامد میر خاص طور پر اسلام آباد سے یہ سیشن اٹینڈ کرنے آئے تھے، جس کی میزبانی عبداللہ سلطان نے کی۔ دیگر شرکاء میں اداکارہ سنم سعید اور مارننگ شو ہوسٹ سدرہ اقبال شامل تھیں۔ ہمارا پینل ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم ان فیملیز میں بڑے ہوئے ہیں جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ خالی ذہن کی اختراع ہے۔ کبھی اسے مالی آسودگی سے جوڑا جاتا ہے، کبھی اسے ریلیشن شپ سٹیٹس سے جوڑا جاتا ہے، کبھی اسے خود ہی جج بن کے کہہ دیا جاتا ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی ریلیجس ہو، اسپریچول ہو، ایک لونگ اسپاؤس بھی ہو، بچے بھی ہوں، مالی طور پر بھی آسودہ ہے، لیکن پھر بھی وہ شدید ذہنی تناؤ، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی اور ویرائٹی آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اینڈ دس از دا پوائنٹ دیٹ وی آل نیڈ ٹو ریئلائز کہ جس طرح کوئی اور بیماری ہمیں لگ سکتی ہے، ہم اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہمیں ایکسپرٹ اوپینین لینے جاتے ہیں، تو اسی طرح ہماری سراؤنڈنگز ایک کردار تو ادا کر سکتی ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہماری ذہن کی بیماری ہمارے کسی حالات یا کسی زندگی کے فیکٹر سے ہی جڑی ہوئی ہو۔ حامد میر صاحب کو ہم ٹی وی پہ تو سینئر صحافی تجزیہ کار کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم نڈر اور بے باک صحافی اس لیے کہیں گے بیکاز اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ کو گولیاں لگیں ایک کام کرنے کی پاداش میں اور آپ اسی شہر میں اسی ایئرپورٹ سے نکل کے آج یہاں پھر بیٹھے ہوں اور بار بار بیٹھے ہوں۔ تھینک یو فار گیونگ us all that courage، کیونکہ جب آپ کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، یو ہیو دس پرٹیکولر اسمائل آن یور فیس، اور آپ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ سو یہ ہمت آپ کیسے جوڑتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کو لگا کہ شاید نہیں اب نہیں ہو پائے گا، یہ ہم آپ سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سدرہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اٹس بین 17 ایئرز ہم ان کو دیکھتے ہیں پبلک اسپیکنگ کرتے ہوئے، براڈ کاسٹنگ سے ایسوسیٹڈ ہیں، بہت ساری سوشل کازز کے بارے میں بڑی ووکل ہیں، ایڈوکیسی کرتی رہی ہیں، اور سنم سعید صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ موجود، یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے کتنی ہی بچیوں نے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی زندگی گلزار ہو جائے گی اس کے بعد، اور ہوئی بھی بہت سو کی، لیکن اگین آپ CSS کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں، یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی پرسکون رہیں گے، خوش رہیں گے، بیکاز اٹ از مچ مور دین دیٹ۔ میر صاحب وہ کام جو آپ کرتے ہیں اس کام کی پاداش میں، اس کو کرنے کے جرم میں آپ پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے، لیکن آپ پھر ہمت جتائیں، آپ اسی اسٹوڈیو میں اسی پلیٹ فارم پہ اسی وقت اپنی آڈینس کے سامنے چند مہینے بعد موجود ہوں، یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، جن کو آپ تو ذرا تعریف و توصیف کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پاگل آدمی ہے، تو مجھے بھی کہتے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ کے اس پروگرام میں بھی آیا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں پاگل آدمی ہے۔ جب میں ابھی گفتگو سن رہا تھا نا آپ کے سپیکرز کی، تو مجھے سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے، شارٹ سٹوری ہے، توبہ ٹیک سنگھ، وہ یاد آ رہی تھی، وہ لاہور کے پاگل خانے کے بارے میں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ جو آج جس سبجیکٹ پہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ، اس کی اگر آپ نے امپورٹنس کو سمجھنا ہے تو آپ توبہ ٹیک سنگھ ضرور پڑھیں، بڑی اچھی شارٹ سٹوری ہے منٹو صاحب کی۔ اس میں پاگل خانے کی کہانی ہے کہ وہ پاگل تھے، پاکستان اور ہندوستان بن گئے تو پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا تھا، تو پاگلوں کی گفتگو ہے، اور اس میں ایک پاگل ہے بشن سنگھ، تو اس کی جو گفتگو ہے نا، وہ منٹو صاحب نے ثابت یہ کیا ہے کہ یہ جو پاگل ہوتے ہیں نا،
یہ جو لوگ اپنے آپ کو نارمل کہتے ہیں یہ ان سے بہتر ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تو اب میں مینٹل ہیلتھ پہ تو بات نہیں کروں گا کیونکہ اب آپ نے تو مجھ سے سوال کیا ہے. ابھی جب میں دوپہر کو کراچی ایئرپورٹ سے نکلا تو جب میں ناتھا خان برج سے گاڑی مڑ رہی تھی شارع فیصل پہ تو مجھے یاد آ گیا یہ تو وہی مقام یہ تو وہی جگہ ہے. ابھی آپ مسکرا رہے ہیں کہتے ہوئے, لیکن آپ اندر کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں جب بھی کراچی آتا ہوں اور آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے جی تو مجھے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. دیکھیں یہ جو ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے نا یا ذہنی دباؤ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو اس کا اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں. جب میرے پہ بھی ایک ڈپریشن کا اٹیک ہوا تھا اور یہ بتانے میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو نزلہ زکام کھانسی سب کچھ ہوتا ہے تو ڈپریشن بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس کو ڈسکس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جب میں اس دن اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں 6-7 گولیاں کھا کے جب آغا خان اسپتال میں پہنچ گیا تو ظاہری بات ہے میں بے ہوش ہو گیا. 2-3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا, پہلا ہوش مجھے ابھی تک یاد ہے, تو جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ اس انٹینسو کیئر یونٹ میں مجھے پہلے ایک نرس نظر آئی اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں, میرے پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا, پورا جسم جو ہے وہ میرا بالکل کوئی موومنٹ نہیں تھی, بول بھی نہیں سکتا تھا میں. ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کیا میرے سامنے, یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اوہو آپ تو بول نہیں سکتے, یہ ایک انگلی ہے. یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ یہ 2 انگلیاں ہیں. اوہو آپ تو بول نہیں سکتے. تو میں نے دل میں نا اس ڈاکٹر کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. میں بول نہیں سکتا ہوں بھائی, مجھے آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے, میں بول نہیں سکتا, تم کہہ رہے ہو تم بول نہیں سکتے. اس کے بعد اس نے مجھے پتہ کیا کہا, اب شاید اب تمام زندگی اپنے قدموں پہ چل نہیں پائیں گے. اوہو حامد میر صاحب, اب آپ ہمیشہ یہ 2-3 باڈی بیگ اٹھا کے آپ ویل چیئر پہ زندگی گزرے گی آپ کی. تو وہ حامد میر صاحب جن کو 2-3 دن بعد ہوش آیا تھا, آنکھیں کھلی تھی, وہ ڈاکٹر کی بات سنی اور میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب میں بے ہوش ہو گیا تو وہ نرس تھی نا جو مجھے, اب جب میں بے ہوش ہو رہا ہوں نا تو وہ مجھے نرس کی چیخو پکار, she started shouting on that doctor because doctor was not part of the Aga Khan hospital. ان کو بھیجا گیا تھا, کہیں اور سے آئے تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے پاس ایک دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں فزیو تھراپسٹ ہوں. میں نے کہا اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں تو نہ چل سکتا ہوں, نہ بول سکتا ہوں, نہ ہل سکتا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر AQ خان نے کہا ہے کہ اس کو 10 دن میں ٹانگوں پہ کھڑا کرنا ہے. ابھی اس نے اتنا ہی کہا, میری گردن سیدھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور وہ اس ہاسپٹل کا فزیو تھراپسٹ تھا. اس نے پتہ نہیں ڈاکٹر AQ خان کا نام کیوں لیا, لیکن جب میں نے ڈاکٹر انعام پال جو مجھے میری ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں 8-10 دن میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں, 8-10 مہینے لگیں گے آپ کو. میں پھر مایوس ہو گیا. اب وہ فزیو تھراپسٹ نے روز میرے پاس آنا شروع کر دیا اور اس نے مجھ سے زبردستی فزیو تھراپی جب کرانی شروع کی تو اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا یہ فزیو تھراپسٹ نہیں ہے, یہ سائیکو تھراپسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مجھے نا ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس نے مجھے نکال دیا اور تکلیف تو مجھے بہت ہوئی, لیکن 10 دن کے بعد میں چل تو نہیں سکتا تھا لیکن میں بستر سے اتر کے کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو سائیکو تھراپسٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. which brings us to another important point کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں یا جن کی گفتگو ہوتی ہے وہ آپ پہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہے, اور ریزیلینس آپ کو وہی دیتے ہیں. لیکن میر صاحب آپ کا سفر اسی طرح چلتا رہتا ہے. اتنی مشکل کاٹنے کے باوجود جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے بھی ہو گئے اور پھر کسی نے آپ کو آ کے کہہ دیا کہ تو گولیاں ہی نہیں لگی تھیں, ڈرامہ کر رہا تھا, تو ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یو؟ وہ پولیس کا ایک سرجن آیا ہاسپٹل میں, تو اس وقت وہ میرے ساتھی بھی تھے وہاں پہ نا ہاسپٹل میں. تو اس نے مجھے کہا جی, وہ اس کو کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ, ٹرو, کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا اچھا اس وقت تک
مجھے بھی صرف یہ پتا تھا کہ 6 گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو جب وہ پولیس سرجن آیا اور اس نے کہا کپڑے اتارو اس کے اور چیک کروں گا. اب دیکھیں اب پیشنٹ جو ہے اس کی تلاشی لے رہے ہیں کہ تمہیں ایکچولی زخم کتنے آئے. میری تلاشی ہو رہی ہے جس طرح میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے. تو جب اس کی تلاشی مکمل ہوئی تو مجھے 6 نہیں مجھے 7 گولیاں لگی ہوئی تھی. ایک جو تھی نا وہ یہ یہاں پہ جو لگی ہوئی تھی کندھے میں, وہ نظر نہیں آ رہی تھی کسی کو, تو وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی تھی. تو لیکن میں پتہ ہے کیوں کراچی بار بار آتا ہوں, اور اس لیے میں آتا ہوں کہ آغا خان ہاسپٹل کا سٹاف نہیں بلکہ کراچی شہر کے لوگوں نے جو مجھے اس وقت سپورٹ دی, اور جس طریقے سے وہ جو ہاسپٹل کا لان تھا وہاں پہ لوگ مسلح بچھا کے دعائیں کر رہے ہوتے تھے. اور اس میں پتہ ہے ایک عبداللہ صاحب بڑی اہم بات ہے, میں نے اس اسیسینیشن اٹیمپٹ سے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں کراچی میں جو کٹی پہاڑی کے آس پاس کا علاقہ ہے نا, ادھر ایک کافی وائلنس ہوا تھا, نسلی فساد, میں نام نہیں لیتا اس کا, 2 کمیونٹیز کے درمیان لڑائی ہوئی تھی جی. تو کوئی وہاں پہ جاتا نہیں تھا, میں چلا گیا وہاں پہ موٹر سائیکل پہ کیمرہ مین کو بٹھا کے. آپ کا کراچی کا کیمرہ مین تھا, وہ بھی تھا میرے ساتھ یہاں پہ, میں نے ابھی اس کو دیکھا. تو ہم وہاں چلے گئے اور ہم نے نا وہ بزرگ تھے دونوں کمیونٹیز کے, ان کو اکٹھا کیا اور ان کے گلے ملوائے اور ایک اچھا سا پروگرام کر دیا, اور وہاں پہ کافی اچھا افیکٹ پڑا. تو وہی لوگ جو ہے نا, وہ دونوں کمیونٹیز کے لوگ وہ وہاں پہ آئے, اور ایک دن مجھے ایک بہت پاورفل پرسنالٹی نے آ کے یہ کہا کہ ایئر ایمبولینس آ گئی ہے, ہم آپ کو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایئر ایمبولینس آ گئی ہے, موجود ہے, یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے, آپ کو نہیں پتا تھا اس سے پہلے؟ مجھے نہیں پتا. اس کے بعد ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا آپ کا پاکستان سے جانا بہت ضروری ہے. تو اب میری فیملی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نکلو یہاں سے. تو تھوڑی دیر بعد مجھے میرے ایک کولیگ ہیں, رپورٹر ہیں جیو کے, انہوں نے آگے بتایا کہ نیچے لان میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا اچھا, میں نے تو سنا ہے میرے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, اور یہ ایک اماں ہے وہ تربت سے آئی ہے, اس نے یہ امام ضامن دیا آپ کے لیے. میں نے ڈاکٹر کو بلایا, بھائی میں نے کہا میں نے کہیں نہیں جانا, یہ لوگ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ایک کراچی شہر جو ہے نا, میں اس لیے ادھر آتا ہوں کہ ٹھیک ہے ادھر ایک قاتلانہ حملہ تو ہوا تھا, لیکن وہ تو 3-4 لوگوں نے کیا تھا, ان کا تعلق کراچی سے نہیں تھا, ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھی کراچی سے نہیں تھا. تو کراچی شہر کے لوگ جو ہے انہوں نے تو مجھے ریزیلینس دی, جس کے بعد میں نے ہمت پکڑی اور میں یہاں بار بار آتا ہوں. یہ ہمت جتانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنے فیئرز کو بار بار فیس کرتے ہیں تو وہ ریزیلینس آپ میں پیدا ہوتی ہے. میر صاحب, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج ٹو شیئر one story as well with the audience, so thank you for sharing your story as well. آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے, کچھ اور بھی ہم نے آپ سے کچھ موٹیویشن کی باتیں ہم نے آپ سے اور سیکھنی ہے, بیکاز آپ نے ان کا انداز گفتگو دیکھا, یہ کس طرح سے بہت ہی کیجولی یہ باتیں کر دیتے ہیں, لیکن آپ خود اپنے اوپر رکھ کے کبھی سوچئے کہ اگر ہم ہوں ان کی جگہ تو شاید ہم اس طرح سے بیان بھی نہ کر پائیں. سو اس لیے ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. سدرا, آپ بہت عرصے سے بہت سے موضوعات کے بارے میں بات کرتی ہیں, آپ کا انٹریکشن رہتا ہے پاکستانی یوتھ کے ساتھ, بچے بچیوں کے ساتھ. آپ ریسنٹلی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی بہت بات کر رہی ہیں. آپ اپنی زندگی سے کچھ ایکسپیرینسز ہمیں شیئر کر سکتی ہیں, بیکاز آپ نے اس عمر میں کام کرنا شروع کر دیا, یو جسٹ اے ٹین ایجر. آئی ریممبر آپ سرکاری ایونٹس میں ہمیں ہر جگہ نظر آتی تھیں, آپ ٹی وی پہ ہمیں PTV پہ ہر وقت نظر آتی تھیں. جب انسان کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا زندگی میں کیا کرنا ہے, تو آپ کو وہ موقع کہیں ملا غلطیاں کرنے کا؟ آئی تھنک کہ کمنگ ان ٹو دا پبلک لائف آپ سے یہ موقع چھن جاتا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ a lot of eyes are watching you. And for me the start of that journey was when I became a public speaker, اور ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی چیمپئن شپ تھی جہاں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. Luckily I won and I came back, but جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ارلی ایج میں اگر آپ کو سکسیس مل جائے, اگر آپ کو فیم مل جائے, تو دیٹ بیکمز اے رسپانسبلٹی ان اٹ سیلف. سو آئی تھنک a lot of my friends were very casual, very careless. They could think that وہ اگر مسٹیکس کریں, اگر ابھی لائف کو فگر آؤٹ نہیں بھی کیا ہے, گیپ ایئر لے لیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. I had what I would now understand to be high performing anxiety.
हमने ना एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, उसको भी स्टीरियोटाइप किया है. हमें लगता है कि जब हम उदास हैं तो हम कोई गज़ल सुन रहे होंगे, कमरे की लाइटें ऑफ करके कहीं पड़े होंगे. बट हाई परफॉर्मिंग एंजाइटी इज़ व्हाट आई हैव हैड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. When you could see me dressed up, when I was showing up everywhere, but in my heart of hearts, I would have anxiety. All the programs that you're talking about, मेरे early stages of my career में, literally, मैं दिल पे हाथ रख के कह सकती हूँ, मेरा दिल चाहता था वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले कैंसिल हो जाए. So I would have that little palpitation happening. मुझे लगता था यार इतनी तो चीज़ें होती हैं कराची में, कहीं कोई हंगामा हो जाएगा, कहीं हड़ताल कॉल हो जाएगी, प्लीज़ प्रोग्राम कैंसिल हो जाए. But I've had instances when you go up and I had to teach myself कि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज मेंटल हेल्थ, कि द रिएक्शन इज़ द सेम, इट्स द मीनिंग यू गिव टू इट. यानी वही चीज़ जो आपको नर्वस कर रही है, इफ़ यू कैन टेल योर माइंड दैट दिस इज़ एक्चुअली एक्साइटमेंट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, देन यू आर एबल टू हैंडल इट. That's an interesting point. You ये just जो have to anxiety flip the आपको story. हो रही है, Yeah. आप अपने ज़हन को ये बताना शुरू कर दें कि ये आपका दिल इसलिए तेज धड़क रहा है because you are excited for something. Exactly, and that is why कि वो एक similar situation होती है. There's a very important example which is quoted कि एक rock star था और उसका the prime time had passed away, but he was being called as a veteran and people wanted to see him sing at a concert. तो वो बहुत ज़्यादा nervous था. And on the other hand, he had a counterpart who was very excited about it. And that's where this theory came from कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट्स एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट योर पर्सपेक्टिव. लेकिन हैविंग सेड दैट, देयर आर टाइम्स एंड we all started our careers, you've mentioned 15 years, 17 years, at a time period when depression and stress was occupational hazard. Yani, very few people are brave like Hamid Mir Saab to have faced bullets, but what we do on a daily basis is also very stress causing. We have grown up in times जब हम जुमे की नमाज पढ़ने इसलिए नहीं जाते थे कहीं बम धमाका ना हो जाए, या जाते हुए सोचते थे कि ये पता नहीं वापस आएंगे, या मुहर्रम के जुलूसों में नहीं खड़े होते थे कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, क्योंकि हमारे सामने वो धमाके हो रहे होते थे. Unfortunate reality ये थी कि हम उससे इतना immune होते चले जा रहे थे that we were looking at just the head count, कितने गए. हाँ. It was an insensitive conversation happening at every newsroom. कितने गए, कितने 300 लोग शहीद हो गए. So हम आज ये बैठ के बात कर रहे हैं, but when we look back and we have been through these times, और हम बड़े हुए हैं और हमने काम भी इन्हीं दिनों में शुरू किया है, because and those were tough times and they still have impact on us. सनम की तरफ हम आएंगे. सनम, ज़ाहिर है हर इंसान के challenges होते हैं, personal challenges होते हैं, professional challenges होते हैं. How do you deal with mental health issues, या when you're feeling low or anxious or stressed? एक general stress anxiety होती है, एक होती है there's a phase in life जब आपने सुबह उठना है, काम पे जाना है, लेकिन आप में नहीं वो हिम्मत कि आप उठें और काम पे जाएं. अस्सलाम वालेकुम. I've seen depression अपने अम्मी के फैमिली में. मुझे याद है अम्मी जब later on we found out she had bipolar depression, लेकिन there'd be spells जब वो बहुत हाइपर, सारे बच्चों को गाड़ी में डाल के कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, एडवेंचर्स करने जा रहे हैं, and then there'd be some days where she wouldn't want to get out of bed, she'd be crying, and we'd be thinking as children कि अम्मा बाबा is good with you, आप दोनों खुश हैं, बच्चे सब सेहतमंद हैं, घर है, दोस्त हैं, जॉब है, सब कुछ, what is the problem? उनको खुद समझ नहीं आती थी. This was in early 2000s, so about a long time ago. But many years later, I think after cancer, she was diagnosed properly with bipolar depression. So sometimes it's not even situational depression. आपके अंदर chemical imbalances भी होते हैं. That's another thing. That's where psychiatrists come in. True. बिल्कुल. So that's another thing for me, I guess, being in the limelight, उसके अलग pressures होते हैं. लेकिन I've learned, because I've seen depression around me in the family. I've been an ambassador for mental health for many years, so I've seen it in children, I've seen it in adults, I've seen it in high pressure jobs, high functioning depression. So I try to make sure कि मैं depression की शिकारी ना बनूं. Can you like really make sure yourself कि मैं I think you can. As Sidra was saying, आपने वो
आपने अपनी बॉडी को स्कैन करना होता है एंड यू हैव टू चेक कि वो जो बात करी थी वो एड्रेनलिन था. अब एड्रेनलिन आपको इज इट एड्रेनलिन, इज इट कोर्टिजोल, व्हाट हार्मोन रिलीजेस, एंड वी आर एजुकेटेड. सो वी मस्ट टेक टाइम to educate ourselves further on, as we were discussing, Sidra also said, the vocabulary regarding mental health. So जिस तरह जिम जब मैं जाती हूँ, बहुत सी ख़वातीन बहुत हाइपर और हाई स्ट्रंग लगती हैं, and they're just going at the gym, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा. It's because of the cortisol levels. उनका पेट नहीं जाएगा because वो stress, वो बच्चों का stress, मियाँ का stress, they're just not taking care of themselves and they think gym में आके वो सब release हो जाएगा. So that's cortisol. Adrenaline is that feeling of flight or fright or that excitement or nervousness. So आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इस बारे में educated रखूँ. तो breath. I used to roll my eyes a lot as a child. Ammi used to be like, breathe, breathe. Injection से बहुत डरती थी. सांस लो, सांस लो. किसी भी चीज़, public speaking या swimming से पहले comparative swimming करती थी तो सांस पे हमें काम करना होता था. And now I really focus on breath work. Breathing exercises. हम उल्टी, बहुत से लोग उल्टी सांस लेते हैं. जब वो inhale करते हैं तब वो अपना पेट अंदर करते हैं, exhale करते हैं तब पेट बाहर. अगर आप कभी गौर करें, कभी अपने हाथ पेट पे हाथ रख के. Can we all do this together right now? Sure, when you put your hand on your stomach, नाक से सांस ले, deep breath, और वो पेट फूलना चाहिए. आप सांस बलून की तरह. Slow exhale and your stomach must contract. Just 3 deep breaths can really balance your stress levels. Suddenly you're scanning your body and you can check, अच्छा मेरे हाथ कांप रहे हैं, या पसीना आ रहा है, या shoulders relax हो गए, या frown चली गई यहाँ से, या माउथ जो ड्राई हो रहा था अब वो मॉइस्ट हो गया है. There's so many things that you need to check, and if you can scan your body, so breathing, meditation, आप नमाज के तौर पे meditate कर लें, वो दुआ का जो वक्त होता है, it's really beneficial for माथे को ज़मीन से लगाना, वो तो सजदा है, but उसके जो scientific benefits होते हैं, of the rush of blood, of having your head lower than your hips, there's so much. That's why yoga is so important. So when we speak about Milka doing something, in the public health sector, or even जैसे मेयर साहब कह रहे थे to use the public spaces, yoga, my mother-in-law goes for a walk in the morning, fajr ke time pe. There are many people who come out to the park and do yoga. Zameen pe nange paun chalna, grounding is something where you just completely disconnect. Itna habar tabar और chaos चल रहा होता है with news and खाना and बच्चे, to just ground yourself, sit in earth, in मिट्टी, in घास, अपने हाथ को nature से दरख्त को पकड़ें. These sound silly, but it's really what grounds you. So breathing, meditation, grounding, और आजकल जो मैं पढ़ रही हूँ ice baths के बारे में. I mean, if that is incorporated into the medical sector here, the amount of depression that can be managed with ice baths. But it's we're talking about 1 year, this is a 10-year plan where you, अभी तो लोग थोड़ा सा ठंडा पानी में नहा लेंगे, है नज़ला हो जाएगा, बुखार हो जाएगा. तो अभी तो बहुत सारे वो myths को तोड़ना है. But these are really interesting things that we must educate ourselves about and hopefully incorporate them into the system. Thank you for sharing all these points with us. One tiny last thing is I was on Shahid-e-Millat Road, I think, and Bachcha Party, एक बहुत famous बच्चों की दुकान है. उसका मैंने roundabout देखा. But beach traffic में, like they had just yellow concrete benches and the Bachcha Party roundabout. And I was like, oh, बच्चों के लिए एक जगह, but क्या जगह चुनी है? मतलब pollution के बिल्कुल middle में, noise pollution, traffic pollution, there's no sense of peace, and yet this is supposed to be an initiative from a brand or the government or I don't know what, to have a बच्चों की space. How do you cross that intersection and get to that? Because उसकी visibility ज़्यादा है. So we need more public spaces where there's more community work happening, where people can come together and talk about these things and practice. अच्छा मीर साहब, कमिंग बैक टू यू, हम ख़वातीन की बहुत बात करते हैं, हम बच्चों की बात कर रहे थे, हम मर्दों की ज़रा डिप्रेशन के मामले में कम बात करते हैं. और मुझे ये लगता है कि हमने, जब कोई घर में औलाद होती है और पहली औलाद हो और पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बहुत बात होती है कि माओं को होता है, मुझे लगता है फादर्स को भी होता है. बिकॉज सडनली आप, ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके स्पाउस आपके साथ हैं, वो आपका पार्टनर भी है, आप sort of आप समझ लें उसकी जिम्मेदारी आप पे, लेकिन then there comes an individual in your life जो पूरा आप पे डिपेंडेंट है. And मतलब it is a new experience and this can really take a toll on your mental health.
And it happens with a lot of men, but yet they don't speak about it. So मीर साहब, हमारी ये जो कभी लोगों को लगता है कि मर्दानगी मुतासर होती है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से या डिप्रेशन के बारे में बात करने से, इज़ दैट ट्रू? आपको भी यही लगता है? आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में शायद आपको पता हो कि ये ज़हनी तनाव का शिकार हैं, बट वो यूं ही चौड़े होकर अकड़ के चलते रहेंगे और नहीं बताएंगे किसी को और नहीं मदद लेंगे किसी से? देखें, आपने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे देना चाहिए लेकिन मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं देता हूँ एक मिसाल के साथ। अभी 8-10 दिन पहले जब मैं लेबनान में था, बैरूत में, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ डेथ है, डिस्ट्रक्शन है। तो एक हॉस्पिटल में मुझे एक पेशेंट था जो कि सीरियन था और उसकी बीवी भी शहीद हो गई थी और सिर्फ उसकी एक 3 साल की बेटी थी उसके साथ, वो ही उसको अटेंड कर रही थी। तो मैं उसको मिला तो उससे मैंने पूछा, जो भी है उसने बताया। तो जब मैं उससे बातचीत करके आगे को बढ़ा तो उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा, कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? मैंने कहा यस प्लीज़। उसने कहा, ना ये जो बच्ची है ना, इसका मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, तुम मुझे बड़े अच्छे आदमी लगे हो, प्लीज़ इस बच्ची को तुम पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसका कोई नहीं है, ये मैं लेबनान में आई वॉज ऑलरेडी अ रिफ्यूजी, ठीक है, मैं सीरिया से सिविल वॉर से भाग के लेबनान आया था, अब यहाँ पे भी बमबारी हुई है और मेरी पूरी फैमिली मारी गई है, मुझे नहीं पता मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तुम मेरी ये बेटी को ले जाओ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा मुझे ये लगता है आदमी जो है ना ये डिप्रेशन में चला गया है, तो इसकी थोड़ी मदद। उसने कहा नहीं बिल्कुल ओके है, बात वो बिल्कुल सही कर रहा है, कैन यू हेल्प हिम? ठीक है। तो कितनी हिम्मत की बात है, कितनी, यानी कि कितना बड़ा दिल चाहिए आपको ये कहने के लिए। एक बाप जो है वो कह रहा है कि ये मेरी बेटी यहाँ से ले जाओ, मेरी बेटी रह गई है इस दुनिया में, और वहाँ पे बमबारी हो रही थी ना, वो ड्रोन्स जो हैं वो रॉकेट मार रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी हॉस्पिटल में, वो भी सुन रहा था। तो दोबारा हो सकता है हॉस्पिटल पे ड्रोन का अटैक हो जाए, जैसा कि इजराइल वाले हॉस्पिटल को तो स्पेशली निशाना बनाते हैं। तो उसने कहा मेरी बच्ची बच जाए किसी तरीके, तुम मेरी बच्ची को ले जाओ। खैर हम उसको नहीं ला सकते थे, वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस है। बहरहाल हमने फिर एक यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्फनेज था, उनसे बात की, जो भी हम कर सकते थे किया। इसी तरह जब ये 2 साल पहले सैलाब था, ख़ास तौर पे सिंध में दादू के इलाके में, वहाँ पर भी मुझे इस तरह के मर्द मिलते थे जिनको, मैं ये नहीं कहता कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे, लेकिन वो मुझे ये कहते थे कि ये जो हमारी फैमिली का कोई बच्चा है, या एक दफ़ा मुझे एक आदमी ने कहा उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी, पानी में घिरा हुआ था, मेरे पास छोटी सी कश्ती थी, उसने कहा आप किसी तरीके से मेरी बीवी को, वो 5-6 किलोमीटर पे एक जगह थी, वहाँ पे पहुँचा दें तो वहाँ से ये खुद ब खुद चली जाएगी, इसके वहाँ पे रिश्तेदार हैं। और उस वक्त ना शाम का टाइम था। तो मैंने कहा आप मुझे जानते नहीं हैं, बस आप कह रहे हैं मेरी बीवी को ले जाओ। उसने कहा भाई यहाँ पे तो मैं किस जो है आपको शक्ल से जानता हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, ले जाए मेरी बीवी को, ठीक है ना। तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि वो उसकी मर्दानगी जो है वो ख़त्म हो गई थी, वो ख़ुद भी जा सकता था मेरे साथ, लेकिन हमारी जो बोट थी, छोटी सी बोट थी, ऑलरेडी कैमरामैन था और एक मलाह भी था उसमें जो बोट को चला रहा था, तो जगह ही नहीं थी। तो उसने कहा, हमने उसकी बीवी को जहाँ तक पहुँचा सकते थे पहुँचा दिया। तो अगर वो डिप्रेशन में चला जाता तो वो मेरे से बात ही ना करता। तो इस सूरत, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये डिप्रेशन के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी हम कर रहे थे बात साइको, ये अहमद शाह साहब जो है वो मुझे कह रहे थे कि हर क्रिएटिव आदमी जो है वो साइको होता है। सेगमेंट फ्राइड की अगर आप थ्योरी पे चलें तो हर क्रिएटिव आदमी जो है वो साइको होता है। तो साइको आदमी जो है वो अगर सोचना समझना बंद कर देता है और टोटल डिप्रेशन में चला जाएगा तो अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन
اگر کوئی مرد جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں آپ کو کہتا ہے کہ میری بیٹی کو تم لے جاؤ یا میری پریگننٹ وائف جو ہے اس کو تم ہاسپٹل تک پہنچا دو, میرا نہیں خیال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور مرد ہے یا اس کی مردانگی ختم ہو گئی ہے, وہ عقل کا مظاہرہ کر رہا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ڈپریشن سے مر جائے گا. ٹرو, مطلب پھر بھی ہمارے یہاں مین آر یوزلی لیس ووکل اباؤٹ دیز ایشوز. دیکھیں نا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی نا کہ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر کریٹو آدمی پاگل ہوتا ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ منٹو کا افسانہ ہے, اس کی بھی میں نے مثال دی کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے, کوئی سائیکو پرابلم ہے, کوئی ڈپریشن ہے, ٹاک ٹو دی ڈاکٹر, ٹاک ٹو دی ڈیئر ونس. اپنے بھائی سے, بہن سے, ابو سے, امی سے بات کریں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ بات کریں گے جس طرح میرے ساتھ ایک ہاسپٹل میں ایک باپ نے بات کی میری بیٹی کو لے جاؤ, اور سیلاب میں گھرے ہوئے ایک مرد نے بات کی کہ میری بیوی کو لے جاؤ, تو اگر وہ بات نہ کرتا تو ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن سے کسی اور مسئلے کا شکار ہو جاتا. تو یہ جو ہے نا, آؤ مل کر بات کریں, یہ بہت اچھا سلوگن ہے. اگر آپ بات کریں گے تو آپ اپنا جو مینٹل پریشر ہے, ذہنی دباؤ ہے, اس کو شکست دے دیں گے. بات کریں گے, مل کر بات کریں گے, بات کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. جی 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 پلیز, میں مائک دے سکتے ہیں شاہ صاحب کو؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اگر ایز اے نیشن کوئی ایسی سچویشن میں ہو سارے کے سارے کہ اس کا روٹ کاز چینج کیے بغیر آپ کس طرح اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں؟ ایک میجورٹی از فیسنگ دیٹ پرابلم. تو آپ, میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اور جو حالات ہیں, وہی میں تو یہی سمجھا ہوں. تو جب تک ان حالات کو چینج نہیں کیا جائے گا تو آپ اور میں ذہنی دباؤ سے کیسے نکلیں گے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو دیکھیں, اب جیسی قوم ہوتی ہے اس کو ویسی لیڈرشپ ملتی ہے. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اشاروں کنایوں میں جو بات کی ہے کیونکہ یہ خود بھی وزیر رہے ہیں, تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا آپ ذمہ داری صرف لیڈرشپ پہ نہیں ڈال سکتے, پوری قوم جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور اگر مجھے ایئرپورٹ پہ ایک نوجوان ملا, اس نے کہا جی میں پاکستان چھوڑ کے جرمنی جا رہا ہوں, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ملا. میں نے کہا واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا اللہ نہ کرے. میں نے کہا یار کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھے ایک لمبی کہانی سنائی کہ ایسے ہوا, میری نوکری چلی گئی, میں نے بزنس شروع کیا وہ بھی ختم ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس نے ایسی مجھے کہانی سنائی اور میں نے کہا پھر تمہیں ویزا مل گیا؟ اس نے, میں نے کہا ہاں. میں نے کہا چل بچے تو جا جرمنی پہنچ ایک دفعہ, پھر تجھے پتہ چلے گا تجھے ادھر سے ڈبل محنت ادھر کرنی پڑے گی. گڈ لک. تو جتنی محنت آپ باہر جا کے کرتے ہیں اتنی محنت اگر آپ پاکستان میں بھی کر لیں, پرابلم ضرور ہے پاکستان میں شاہ صاحب, لیکن ہم صرف کچھ جو لوگ ہیں جو کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک سیاسی جماعت, اس سے نفرت کر کے جب ہم سارے مسائل کی ذمہ داری اس پہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وی آر ڈپریسڈ. تو یہ جو ڈپریشن ہے نا, اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں. میں دوبارہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی میرے پہ بھی ڈپریشن آتا ہے بھائی, جب بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے نا. اسلام آباد شہر میں رہنے کا ایک نقصان یہ ہے جی کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے, اور آپ ٹی وی پہ بتا نہیں سکتے, اخبار میں لکھ نہیں سکتے, تو وہی چیز پھر آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو لاوا پتنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اندر کاٹتی ہے, تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو پھر اب اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کروں بھائی میں؟ اگر میں اپنی بیوی سے بات کروں گا وہ بھی ڈپریشن میں چلی جائے گی, کسی اور سے بات کروں گا وہ بھی پریشان, اچھا یہ ہو رہا ہے, اچھا اف توبہ. تو پھر کیا کروں میں؟ پھر میں ایک لمبی واک پہ چلا جاتا ہوں, لمبی واک پہ جاتا ہوں, اپنے آپ کو تھکاتا ہوں, اتنا تھکتا ہوں گھر آ کے دھڑام سے بستر پہ گرتا ہوں, سو جاتا ہوں. اور اگلے دن پھر میں وہ میرا جب دماغ فریش ہو جاتا ہے تو وہ جو ڈپریشن پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا میں نام لیے بغیر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب کسی کو سمجھ آ جاتی ہے میرا اشارہ کس کی طرف ہے,
تو میں خوش ہو جاتا ہوں اور میرا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. یا پھر وہ آپ کو مزید ڈپریشن دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے. یو نو آپ فن لینڈ کو دیکھیں, فن لینڈ ٹیکس کیئر آف اٹس جو جیل جاتے ہیں لوگ, دا پرزنرز, ریہیبلیٹیشن, ان کے اسکولز, جس کا ان کو سارا جو سسٹم ہے اٹس ویری ویری پروگریسو, ویری انٹرسٹنگ, ویری انکلوسیو, بہت آگے کے لوگ ہیں. یٹ اٹس آئی تھنک دا 9th highest country of suicide rate amongst young people. So it's not just leaders. You can have the best systems in place, but yet a place like Finland has such a high rate of suicide. Their reason is loneliness. Japan also. So it's not, it is you. It starts from within. A happy mother, جس طرح کسی نے پہلے کہا تھا, ہیپی مدر لیڈس ٹو اے ہیپی فیملی. میاں خوش ہے, بچے خوش ہیں, دا ٹیچرز آر ہیپی ایٹ اسکول بیکاز دے آر ہیپی مدرز ان دیئر ہوم. دے یو نو ریڈیٹ دیٹ ہیپینس آؤٹ. اینڈ جس طرح میر صاحب کہہ رہے تھے, لینگویج, ہم اپنی لینگویج پہ بالکل توجہ نہیں دیتے. ہم جس طرح کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, وی آر فل آف نیگیٹیوٹی. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ایچ انڈیویجول. آپ اپنی لینگویج بھی چینج کر لینا. آج آپ کا دن کیسا جا رہا, او جسٹ اسٹاپ ود دا کمپلیننگ اینڈ ٹرائی اینڈ چینج اٹ. کسی کو تعریف کر دیں یا اپنے بچے کو, تم لوگ بگڑے ہوئے بچے ہو, کبھی نہیں. جسٹ گیو دیم ورڈز آف انکریجمنٹ اینڈ سی لائک میر صاحب واز آن ہز فیٹ ود جسٹ اے فیو ورڈز آف انکریجمنٹ فرام اے سائیکو تھراپسٹ. I have an example for that. You know, for example, ہم صبح بچوں سے اکثر بات کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ فوری طور پہ جا رہا ہے اسکول کی بس میں بیٹھنے کے لیے اور وہ پلٹ کر واپس آتا ہے, سو دا مدر سیز کیا بھول گئے, دراصل اس کو کچھ یاد آیا ہے. سو اف یو جسٹ ٹویک دا ورڈز اراؤنڈ, بیکاز یور برین ہیز آلریڈی ریمائنڈیڈ یو آف سم تھنگ بفور یو نیڈیڈ اٹ, کہ تمہیں کیا یاد آ گیا. And that has a huge impact on his self-esteem and the way he will look at life. لیکن I have a question for حامد صاحب. حامد صاحب, غیر سیاسی سوال, مجھے بتائیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انڈیویجولی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن من حیث القوم سیاسی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی, اپنی فیملی زندگی میں بھی, کیا ہم سب لوگ اس لیے بھی ڈپریسڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم کسی مسیحا کے انتظار میں, ہمیں لگتا ہے سم مسیحا ول کم اینڈ سم پرنس چارمنگ ول کم فار اے گرل. سیاسی طور پہ بھی کوئی مسیحا آئے گا. یہ آپ کا غیر سیاسی سوال تو نہیں ہے. دیکھیں, ہاں عبداللہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, آپ کا مسیحا جو ہے نا, وہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے, اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا عرفان ذات, ذرا مشکل سا لفظ ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو خود اپنے اندر سے تلاش کرتے ہیں تو آپ کو اپنا مسیحا مل جاتا ہے. اور آپ اپنی کسی کے بارے میں نا برا نہ سوچیں, اور محنت کر کے اپنا مقام خود بنانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور ڈپریشن تو چھوٹی چیز ہے, کوئی بڑی سے بڑی بیماری بھی آ جائے نا تو وہ بھی چلیے. دیکھیں, آپ کو پتہ نہیں یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا. میرے ایک سینئر تھے, رفیق ڈوگر صاحب, بہت سینئر جرنلسٹ تھے. ان کو پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا, اور ڈاکٹر نے کہا تمہارے پاس 6 مہینے ہیں. یہ بھی آپ کے ظفر مسعود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, ظفر مسعود صاحب جب سے یہاں بیٹھے ہیں, آپ یقین مانیے کہ میں انہیں 50 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اور میں ماشاء اللہ آنکھ بھر کے انہیں دیکھتا ہوں کہ یار جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, اور ان کو نظر نہ لگے. بالکل, مطلب دس مین سروائیوڈ اے پلین کریش. جی اچھا, میں بتا رہا تھا آپ کو کہ رفیق ڈوگر صاحب جو ہیں, ان کو جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں جی, تو انہوں نے کہا اب 6 مہینے رہ گئے ہیں تو ایک کام میں نے نہیں کیا, وہ میں نے کرنا تھا بھائی, اب تو میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, میں نے سیرت رسول لکھنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جناب فٹافٹ کتاب لکھنی شروع کر دی, ریسرچ وغیرہ انہوں نے کی ہوئی تھی. کرتے 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 3 مہینے گزر گئے, اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل لمبا کام ہے. 1 جلد مکمل ہو گئی. وہ بھاگے گئے پبلشر کے پاس, اس کو کہا بھائی یہ فرسٹ والیوم ہے, دوسرا والیوم میں لکھنے جا رہا ہوں. اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, اور ڈاکٹر کو کہا ذرا چیک کرو یار کہ میرے واقعی 6 مہینے ہی ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ہے تو 6 مہینے, لیکن تھوڑی سی آپ کی امپروومنٹ ہو رہی ہے, تو آپ کون سی دوائی کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہی دوائی کھا رہا ہوں جو آپ نے بتائی تھی. واپس گئے اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, اور 2 مہینے گزر گئے, دوسرا والیوم بھی انہوں نے لکھ دیا. وہ بھی جا کے پبلشروں کو پکڑایا, اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کیونکہ انہوں نے کہا اب صرف 1 مہینہ رہ گیا. اس 1 مہینے میں انہوں نے 3rd والیوم پورا کیا, اور پھر گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کو کہا ہاں ڈاکٹر صاحب اب بتائیے کتنے دن رہ گئے میرے. ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا, انہوں نے کہا آپ تو ٹھیک ہو گئے, آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے؟
اور اس کے بعد وہ 5-6 سال مزید زندہ رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کی جو کتاب ہے الامین وہ بڑی مشہور ہوئی ہے اس حوالے سے. تو یہ جو ول پاور ہوتی ہے نا آپ کے اندر, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے سوال کیا کہ مسیحا, تو مسیحا تو اصل میں تو آپ کو شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن مسیحا آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے, اور جب آپ اپنے اندر اپنے مسیحا کو خود تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. پلیز کمپلیٹ اقبال شعر, خود کو کر بلند اتنا کہ آگے پلیز. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تھینک یو, آپ نے بہت اچھا شعر یاد دلوایا. And you know, just as you mentioned Zafar صاحب, مطلب he is one example جن سے ہم دیکھ کے انسپائر ہو سکتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ حالات سے نا امید ہو جاتے ہیں, لیکن if something good is destined for us, it would happen. No matter we've been through a plane crash. اس سے بڑی کیا زندگی میں چیز ہو سکتی ہے, اس لیے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. One last thought from all of you. کوئی ایک چیز جو یہاں پہ آڈینس موجود ہے وہ آپ سے آج گھر لے کے جا سکے, ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریسز اینڈ ہاؤ ٹو ٹرائی ٹو اچیو مینٹل ویلنس. دیکھیں بڑی سمپل چیز ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ یہ ایک ویسی ہی بیماری ہے جیسی کہ آپ کو باقی بیماریاں جب آپ پر حملہ آور ہوتی ہیں جراثیم کی وجہ سے, نزلہ زکام کھانسی ملیریا ڈینگی بہت سی, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, میڈیسن لیتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. تو لیکن پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جب آپ پر ڈپریشن اٹیک کرتا ہے تو آپ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, آپ اس کو چھپاتے ہیں کہ یار لوگ مجھ کہیں گے پاگل ہے, سائیکو ہے. تو وہ بھی ویسی ہی بیماری ہے جیسے نزلہ زکام کھانسی آتی ہے. اس پہ بھی آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ اور اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بات کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو بالکل آپ جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح کہ آپ نزلہ زکام کھانسی کو ٹریٹ کرتے ہیں. سنم ایک سوال لاسٹ اور آپ اس میں انکوپریٹ کر سکتی ہیں. یو نو لوکنگ ایٹ یو, آپ سیلیبریٹی ہیں, آپ ماشاء اللہ مشہور ہیں, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں, خوبصورت ہیں. ایک عام آدمی یہ اسیوم کرتا ہے کہ یار اس کو کس بات کا ڈپریشن ہے, بٹ اٹ از اوکے ٹو بی ڈپریسڈ. کین یو پلیز ٹیل everybody who's watching you right now? I think Mahira has really taken a step in this also as an ambassador for British Asian Trust, where she's openly talked about depression. And so when realize your biggest superstars talk about depression کہ وہ بھی اس چیز سے گزرتے ہیں, تو پھر باقی لوگوں کو ہمت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے. ہمارے ڈراموں کے تھرو پرٹیکولرلی بیکاز ہماری جو موسٹ آف آر پاپولیشن از illiterate, از unexposed, but the one thing they do watch is television. فری میں آتا ہے, اس کو دیکھ کے اس سے کافی زیادہ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم ان کو اس قسم کا کانٹینٹ دیں. آج کل جفا محب کا جو ڈرامہ آ رہا ہے, اٹس ریئلی ٹچڈ اے نرو ود ڈومیسٹک وائلنس, اینڈ اٹس ریئلی میڈ پیپل تھنک اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈومیسٹک وائلنس, اسپیشلی when the wife is in such a situation, and especially how the family needs to support the wife in such a situation. اسی طرح اڈاری on child abuse. There are so many topics that we can touch upon with the help of the British Asian Trust and doctors, and who will vet cases, and then the media plays a part and we play a part in maybe portraying roles like that for television because uske through. But breathe, ننگے پاؤں گھاس میں چلے, شادی مسئلہ نہیں ان چیزوں کا. پہلے آپ ان ساری چیزوں کو اپنی باڈی کو اسکین کریں, خوش رہیں اور ایک دوسرے کا ایکسرسائز کریں, کوئی اسپورٹس کھیلیں.